السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ، معاون معلم، ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر، ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو باز بھارتی 7ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے گیت، جو کہ ایک نظم ہے آرزو لکھنوی صاحب کی لکھی ہوئی۔ آئیے اس گیت کو آج ہم آپ کے سامنے ترنم سے پیش کر دیں۔ اس سے پہلے کہ گیت پیش کریں، پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ جان لیتے ہیں۔ آپ نے بہت سی فلموں کے گیت سنے ہیں، آپ انہیں گاتے بھی ہیں۔ گیت شاعری کی ایسی قسم ہے جسے گایا جاتا ہے۔ اردو شاعری پر زیادہ تر فارسی شاعری کے اثرات پائے جاتے ہیں، مگر گیت خالص ہندوستانی مزاج کی شاعری ہے۔ گیتوں میں ہندی الفاظ بھی خوب شامل ہوتے ہیں۔ زید کا گیت اسی طرز کا ہے۔ گیت کو موسیقی کی دھن پر بھی گایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، گیت کیا ہوتا ہے اور گیت کسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی کہ گیت خالص ہندوستانی شاعری کی ایک قسم ہے جس میں ہندی الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، اور گیت کی خصوصیت یہ بتائی کہ اسے میوزک اور موسیقی کی دھن پر جو ہے گایا جاتا ہے۔ آئیے آرزو لکھنوی صاحب کا ہم تعارف جان پہچان کے عنوان سے پیش کر دیں۔ آرزو لکھنوی 16 فروری 1873 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید انور حسین تھا۔ ان کے والد بھی شاعر تھے۔ آرزو بہت کم عمری میں شعر کہنے لگے تھے۔ اردو شاعری میں وہ جلال لکھنوی کے شاگرد تھے۔ فغان آرزو، جان آرزو اور سریلی بانسری ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ سریلی بانسری میں عربی فارسی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ آرزو لکھنوی نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آئیے ترنم سے اس گیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا۔ کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا، کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا۔ کومل کومل پیارے پودے، دھان پان متوارے پودے، کومل کومل پیارے پودے، دھان پان متوارے پودے، کس نے ان کے اوپر چھڑکی، کس نے ان کے اوپر چھڑکی رنگ روپ کی مایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا۔ اندھیارے میں سوتے تھے یہ، بے قلب خود ہوتے تھے یہ، اندھیارے میں سوتے تھے یہ، بے قلب خود ہوتے تھے یہ، نیند پری کے ان ماتوں کو، نیند پری کے ان ماتوں کو نیند سے آن جگایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا،
اپنا آپ چھپایا۔ ہرا بھرا گلزار کھلا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہے۔ ہرا بھرا گلزار کھلا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہے۔ دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے، دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے، آنکھوں نور سمایا۔ اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا۔ کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا، کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا۔ اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا، اپنا آپ چھپایا۔ تو عزیز طلبہ، جو گیت آج ہم نے پڑھا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس گیت میں شاعر سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کھیل کو شروع کس نے کیا؟ ہمارے اطراف رنگ برنگے پھول، پتے، پیڑ، پودے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو رنگ روپ کی دولت کس نے عطا کی؟ ماحول میں نظر آنے والی تمام چیزیں وجود میں آنے سے پہلے عدم میں سو رہی تھیں کہ انہیں کسی نے جگا دیا، جس نے ہمیں آنکھوں کی روشنی دی اور دنیا کے باغ کے سارے رنگ ہمیں دکھائے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ جس نے یہ سب کاروبار پھیلایا ہے، آخر دنیا اور کائنات کو بنا کر وہ کہاں چھپ گیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے شاعر اس گیت کے اندر، اور اللہ کے جو ہے پوشیدہ ہونے کو، اللہ کے پردوں میں چھپے رہنے کو، ساری کاریگری دنیا کی سجا کر، اس کائنات کو سجا کر خود کو چھپ جانے کے بیان کو شاعر نے جو ہے اپنے گیت کے اندر پیش کیا ہے۔ شاعر سوال کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے کہ ساز کس نے سجایا ہے، کھیل کس نے رچایا ہے، اور خود جو ہے یہ سارے کاریگری کے کرشمے انجام دے کر کئی پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ سارے کومل کومل جو پودے ہیں اور دھان پان ہیں، کھلیان ہیں، کھیت ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جن کے اوپر اس مالک نے رنگ اور روپ کی مایا چھڑکی ہے، دولت چھڑکی ہے، رنگ روپ کی دولت اور خزانے ان ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نچھاور کر دیے ہیں کہ پھولوں میں رنگ ہیں، پھلوں میں ذائقے ہیں، پتوں میں سبزی ہے، اور آسمان کی نیلگوں جو ہے نقش و نگار ہیں، زمین کی طرح طرح کی جو ہے شکلیں اور صورتیں ہیں، سمندروں کے پانی کے رنگ اور اس کی لہریں، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری کی ساری کاریگری جو اس رب نے کی ہے، اور اس کے کرشمے اور اس کے کیے ہونے کی بنا پر جو ہے ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ مالک نظر نہیں آ رہا جس نے یہ ساری کاریگری اپنی قدرت سے، اپنے امر کن سے تیار کر رکھی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ خود اپنے آپ یہ ساری چیزیں امر کن سے، اپنے فیصلے سے کر کے خود چھپا ہوا ہے، اپنی ہستی کو چھپائے ہوئے ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اندھیارے میں سوتے تھے یہ بے کل بے خود ہوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں، رنگ و رونق ہے، یہ کہیں کسی پوشیدہ پردے میں، اندھیروں میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کو جگانے والا وہ مالک ہے، جس کو سوالی انداز میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ہے کون جس نے ان سب کو نیند سے جگایا ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے آخری بن میں کہ ہرا بھرا گلزار کھلا ہوا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہوا ہے۔ یہ سارے گلزار کے اندر اور اس سارے بازار کے اندر ہم کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں میں ایک طرح کا نور سما جاتا ہے اس رب کی اس دنیا میں بکھری ہوئی کاریگری کو دیکھ کر، جادوگری کو دیکھ کر، اس کی قدرت اور کرشموں کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایک طرح کا، ہمارے نظروں میں اور ہماری نگاہوں میں، ہماری آنکھوں میں ایک طرح کا نور سما جاتا ہے۔ یہ ساری کاریگری اس رب کی ہے جس نے یہ سب اپنے آپ کرایا ہے اور خود کو اپنے کئی پردوں کے اندر پوشیدہ رکھ کر چھپا لیا ہے کہ ہمیں وہ اپنا دیدار نہیں کراتا، ہمیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی کاریگری، اس کے کرشمے اور اس کی کرشمہ سازی ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گیت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے معنی و اشارات بھی آپ جو ہے دیکھ لیں، اس کو ذہن نشین کریں اور اس نظم کو ترنم سے گھر میں بھی اپنے گنگنائیں، اور اس کو یاد کر کے، اس گیت کو یاد کر کے
گنگناتے رہیں اور اس کے مشقی سوالات کو آپ اپنے گھر پر حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔